أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا على قولك وما نحن لكما بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ترجمہ: اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کے جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے اور تم مجرم بن کر روگردانی مت کرو۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب پہنا کر دیوانہ کر دیا ہے۔
اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، سب کی پیشانیاں وہی تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج جو ہم رکوع پڑھنے جا رہی ہیں سورۃ الہود کا، اس ایک رکوع میں یعنی آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک 10 آیتیں قوم عاد کی طرف جو ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اس تعلق سے ہے۔ تو اس میں سبحان اللہ، یعنی جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا کہ جتنے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ تمام واقعات ہمیں کیوں بتلائے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ رسول جو گزرے انہوں نے کس طریقے سے تبلیغ کی، کیسے جدوجہد کی اسلام کو پہنچانے کے لیے، اور ان کو کیسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، اور کیسی ان کی زندگیاں تھیں، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری استقامت کے ساتھ کی۔ یہ دروس ہمیں ملتے ہیں، یہ درس نصیحت ہمیں ملتے ہیں ان واقعات سے۔ تو میری بہنوں، جب ہم قرآن پر سے گزرتے ہیں، یہ آیتوں پر سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دیتا ہے، تو پھر ایسے نہیں کہ ہم نے صرف سنا اور ہم نے کیا کہتے کہ مطلب غیر مسمع جیسے کہتے ہیں نا، مطلب سنا ہم نے اور انسنی کر دی، یعنی سنا ہم نے لیکن انسنی کر دی، ایسے نہیں، بلکہ ہمیں سننے کے بعد یعنی اس علم کو علم راسخ بنا لینا۔ راسخ کہتے ہیں دل و دماغ میں بیٹھ جانے والا۔ تو ہم جو باتیں اللہ پاک کی پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور پھر جب دل و دماغ میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ پیر اسی مطابق کام کریں گے، یعنی جسم کے دوسرے اعضاء و جوارح اسی مطابق کام کریں گے جس مطابق ہم یعنی اپنے دماغ میں جو چیزیں بیٹھ جاتی نا اس مطابق ہی ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء یعنی ہاتھ پیر زبان حرکت کرنے لگتی ہے اسی حساب سے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے ہم یہ عہد کریں گے کہ جو اللہ پاک کی پیاری پیاری باتیں ہم پڑھ رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو علم راسخ بنا دے تاکہ ہمارے دلوں میں وہ جم جائے اور ہمارے ہاتھ پیر اعضاء و جوارح اسی مطابق کام کرے۔ اللہم آمین یا رب۔ تو دیکھیے میری بہنوں، شروع ہوتی ہے آیت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد یعنی قوم کا نام ہے۔ عاد کیا ہے؟ عین الف دال، عاد یہ قوم کا نام ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کے طرف اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود کو بھیجا۔ یعنی دیکھیے قوم کے لوگ جو ہوتے نا، مطلب ایک ساتھ سب رہ رہے ہیں تو آپس میں کیا ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں، یعنی آپس میں ہم جو ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے، حالانکہ بھائی سے مراد ان کے بھائی کو بھیجا مطلب ان کے سگے بھائی تھے، وہ خونی رشتہ تھا نہیں تھا، لیکن جو قوم ساتھ مل کے رہتی نا، ایک ساتھ سب رہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگی، وہ
یعنی انہی میں سے ایک بھائی کہتے ہیں اخاہم، یعنی انہی کا بھائی، یعنی مطلب یہ کہ انہی لوگوں میں سے اللہ نے کیا کیا، ان کے بھائی کو، یعنی ہود نام تھا ان کا، تو بتا رہے ہیں کہ سمود کی عاد کی طرف ہم نے کیا کیا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو اب دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ اس قوم کے بجائے کوئی دوسری قوم سے، دوسری جگہ سے کوئی انسان آتا تو بولتے کہ ارے تم کو کیا معلوم یہاں پہ کیسے رہنا ہے، تم کو نہیں پتا یہاں پہ کیسے رہنا ہے، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا معاملہ الگ ہے، تم جہاں سے آئے ہو وہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، کچھ بھی آبجیکشنز کر سکتے تھے. تو اسی لیے کیا کیا اللہ نے، انہی کی قوم میں سے پیغمبر بنایا. اور وہ پیغمبر کیا کہنے لگے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ آیت بہت اہم ہے. یعنی یہ آیت جو ہے نا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ ہر رسول کا، ہر پیغمبر کا، ہر نبی کا نعرہ تھا. یہ صرف ہود علیہ السلام نے نہیں کہا، بلکہ ہر وہ پیغمبر، ہر وہ رسول جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے، ہر رسول کا یہی پیغام تھا. ہر نبی کا، ہر رسول کا، ہر پیغمبر کا یہی نعرہ تھا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ. کیا بولے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی تم یہی تمہارا الہ ہے، اسی کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو ایک اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور انہوں نے کیا کہا، قالا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے. یعنی اسی کے ہو جاؤ، یعنی کیا کہتے ہیں کہ جیو تو اسی کے لیے، مرو تو اسی کے لیے، بھروسہ اسی پر کرو، امیدیں اسی سے لگاؤ، منتیں اسی سے مانگو، وہی ہے تمہارا رب، دعائیں اسی سے مانگو، التجا اسی سے کرو، تمنائیں اسی سے کرو، امید اسی سے کرو، خوف اس سے کرو، محبت شدت سے اس سے کرو، خوف شدت سے اسی سے کرو، محبت شدت سے اسی سے کرو، بھروسہ کرو تو اسی کی ذات پر کرو. تو وہ ہے رب تمہارا، وہ ہے تمہارا الہ. ان کنتم الا مفترون، بولے کہ تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو. کیا ہے بہتان؟ یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا. شرک بہتان عظیم ہے. شرک کیا ہے؟ بہتان عظیم ہے. میری بہنوں، کیا میں اور آپ یہ پسند کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ ہم پر کوئی بہتان باندھا جائے؟ نہیں پسند کرتی نا. میں اور آپ اگر یہ پسند کرتی ہیں کہ آپ پر اگر کوئی الزام ڈال دیا کہ آپ فلاں نعوذ باللہ یہ بدکاری کی آپ نے، وہ بدکاری، ہم برداشت کرتے؟ نہیں کرتے نا. اگر ہم کو کسی نے بہتان ہم پر باندھا، بہتان کہتے ہیں کہ مطلب جو گناہ ہم نے نہیں کیا، وہ گناہ کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو یہ بہتان، تو ہم بہتان برداشت نہیں کرتی نا. برداشت کرتی ہیں آپ؟ اگر آپ کو کسی نے کچھ بہتان باندھا آپ کے اوپر، تو برداشت کرتی؟ نہیں کرتی. کوئی بھی انسان نہیں کرتا. میں، آپ، کوئی بھی نہیں کرتی. ہم برداشت نہیں کرتی کہ ہم پر کوئی الزام ڈالے، بہتان ڈالے. تو دیکھیے میری بہنوں، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں لوگ. شرک کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پر مفترون، یعنی افترا پردازیاں کرنا، بہتان باندھنا. تو یہ ان انتم اللہ مفترون، یہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو کہا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی زمانے میں انہوں نے یعنی شرک تھا، بعد کے ادوار میں نہیں. قیامت تک کے لیے قیامت تک لوگ شرک کرتے ہی رہیں گے. تو وہ اللہ پر جو بہتان یہ لوگ باندھ رہے ہیں، اللہ پاک نے کیا کیا؟ مجھے اور آپ کو جنت بتلائی علم کے ذریعے سے، ہے نا. ہمیں علم کی نگاہوں سے جنت بتلائی. علم کی نگاہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنت ہے. اور اس جنت کو کون پائے گا؟ جو اللہ تعالی پر بہتان باندھنے والوں کی زبانوں کو بند کرے گا، ان کو راستہ دکھلائے گا، صحیح راستہ دکھلائے، ان کے آنکھوں پر کی پٹی اتارے گا، ان کو صحیح راہ راست دکھلائے گا، شرک سے ان کو بچائے گا، اور یہ اللہ پر بہتان باندھنے سے ان کو روکے گا. تو اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی کہ مطلب جنت بنائی کہ بتایا کہ دیکھو تم یہ اچھے اچھے کام کرو گے تو پھر تمہیں جنت ملے گی.
اب دیکھیے ہر پیغمبر کو اللہ نے انسانی بنایا، تو وہ بھی آئے نا، وہ بھی مبعوث ہوئے، یعنی مطلب یہ کہ انہوں کو اٹھا کے کھڑا کیا اللہ نے، ان لوگوں نے بھی دین کو پیش کیا، وہاں پر بھی شرک تھا، تو شرک سے ہٹانا ضروری لازم ہے، کیونکہ میں اور آپ ایک دوسرے پر بہتان اگر کوئی باندھ لے تو پھر نعوذ باللہ ہم برداشت نہیں کرتی، تو ہم یہ کیسے برداشت کر رہی ہیں کہ اللہ پر کوئی بہتان باندھے؟ ابھی تو یہی ہوئی بات کہ مطلب آپ کو اللہ کی عبادت کرنی، مطلب یہ کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اسی سے خوف، اسی کی یعنی اسی سے شدید محبت ہو، اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ سے محبت ہو، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو جب ہم اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برداشت نہ کریں اس چیز کو کہ کہیں شرک ہو رہا، کوئی شرک کر رہا ہے تو ہم برداشت نہ کریں، یعنی مشرک سے اس قدر یعنی الرٹ ہو جائیں، مشرک کی کوئی بات اگر کوئی مطلب شرک والی بات کر رہا ہے، کوئی شرک والا عمل کر رہا ہے، شرک والا کچھ بھی شائبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو فوری ہم روک دیں، بتائیں کہ دیکھو یہ ایسے نہیں کرنا، یہ شرک ہے اللہ کی ذات میں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، توکل، بھروسہ۔ اب یہ بھروسہ اللہ کی ذات سے چھوڑ کے چھوٹے 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 بھرے پڑے ہیں ایسے ایگزامپلس، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شرک کرنے والے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھروسہ کرتے، تاگے پر بھروسہ کر لیا، کالے تاگے پر بھروسہ کر لیا، ارے کالک پر تمہیں بھروسہ ہے، کالے رنگ کے کالک پر تمہیں بھروسہ ہے، ایک کمزور سے دھاگے پر تمہارا بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بولتے کہ نہیں جی اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اگر مگر یہ کچھ نہیں ہے، دھاگے باندھ کے ڈال دینا اور یہ سمجھنا کہ اسی سے کیور ہوگا، ناریل لگا دے رہی، تربوز خربوز کیا کیا لگا دیتے پتا نہیں، مرچی نیمبو، یہ چیزوں پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو بولتے کہ نہیں نہیں اللہ پر بھی بھروسہ ہے، مگر یہ بھی ایسا کرنا کرتے وہ شروع سے چل لیتے آ رہا ہے، وہ فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہی تو ہے، یہی تو ہے شرک، افترا پردازیاں، یعنی اللہ پر یہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے تمام چیزیں، یہ اللہ پر بھی بھروسہ کرو، ساتھ ساتھ اس پر بھی کرو، اس پر بھی کرو، تو نعوذ باللہ یہ تمام شرک افعال سے پیغمبر نبی رسول لوگوں کو بچائے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، تو ہمارا آپ کا ہم سب کا بھی فریضہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں اور ایک اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، ایک اللہ ہی پر توکل کریں، ایک اللہ ہی سے شدید محبت کریں، محبت کا غلبہ، اللہ کی محبت کے اوپر کوئی محبت غالب نہ آئے، اللہ کی محبت کے اوپر کوئی محبت غالب نہ آئے، اللہ سے اتنا خوف کریں کہ اس خوف کے اوپر کوئی خوف نہیں آئے، یعنی اللہ سے جو خوف ہے اس خوف کے اوپر کسی دوسروں کے خوف کا غلبہ نہ آئے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، ہمیں جب یقین ہو جائے گا کہ ہاں ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو پھر اس کو بھی بتلائیں، جیسے کہ ہاں ہود علیہ السلام نے بتلایا تھا اپنی قوم کو، کیا کہا؟ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرن، اے میری قوم، اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے سوال نہیں کرتا کوئی اجر کا کہ میں تم کو سمجھا رہا ہوں یہ بات، یہ ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، اب چلو مجھے پیسہ دو یہ بات بولنے پر، نہیں، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، درس و نصیحت کر کے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو درس دے رہی ہیں، آپ کسی کو سمجھا رہی ہیں، اللہ کے دین کی باتوں کا درس دے رہی ہیں، تو اس میں آپ کا دوسرے اخلاص نیت ہو، دوسرا کوئی ارادہ نہیں ہو، دوسرا کوئی ارادہ نہیں ہو کہ چلو میں بول رہی ہوں تو میں بڑی بن جاؤں، میں بول رہی ہوں تو میری بات مانو تو میرا زور ہے، یا میں بول رہی ہوں تو چلو بھئی اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا ہے تو لہٰذا تم مجھے اتنا پیسہ دے دو، یا پھر میں بول رہی ہوں تو میں یہ نہ سوچوں کہ میں بڑی بن گئی اب بولتے ہوئے، میں کہ مطلب کچھ مقام حاصل کر لوں اپنا معاشرے میں بول بول کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا من ریا،
اللہ ہمیں محفوظ رکھے ریا سے اور شہرت کے لالچ سے، ریا سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو میری بہنوں، ہمیں بولنا بھی ہے تو کیسے؟ جیسے ہود علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی اجرت نہیں مانگی۔ اچھا، اجرت نہیں بھی مانگو تو بھی کئی لوگ ایسے ہوتے جو سننے والے نہیں ہیں، بولے کہ دیکھو بھی ہم فری میں تم کو دے رہے ہیں۔ تب اب جیسے ہمارا یہ درس ہوتا ہے، اب ہمارا یہ درس ہوتا ہے، اس پر ہم نے کوئی اجرت نہیں مانگتے کسی سے۔ آپ سن رہی تو آپ کو کوئی فیس نہیں لگے گی اس کی کہ سننے کی فیس ہے، نہیں۔ لسنرز کو تو ہم عام رکھ دیتے ہیں کہ کوئی بھی آؤ اور سنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، درس ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات سمجھائی جا رہی ہے، اس میں کوئی آپ کو پیسے نہیں باندھنا۔ لیکن اس کے باوجود ہزاروں جگہ پر، جیسے مطلب آپ لوگ الحمدللہ، اللہ ہی بارک فی، اللہ برکات دے آپ لوگوں کو، وقت میں آپ کے برکات دے، زندگیوں میں برکات و فیوز سے اللہ تعالیٰ نوازے، اللہم آمین یا رب۔ جو بہنیں ماشاء اللہ فارورڈ کرتی ہیں، دوسروں کو پہنچاتی ہیں کہ دیکھو بھئی آؤ قرآن سنو، درس سنو، قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہوتا ہے سنو، تو ہزاروں جگہ پر یہ لنک جاتا ہے، ہزاروں جگہ پر۔ کیا ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس مجموعہ ہو جاتا؟ نہیں، مشکل سے 300 ہوتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، دیکھیے ہر قوم میں ایسی ہوا، ہمیشہ ایسی ہوتا ہے۔ اکثریت آپ دیکھیں گے تو اکثریت راغب نہیں ہوگی۔ قلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ قلیلا ما یشکرون، تھوڑے ہیں جو تم میں سے شکر کرتے ہیں، بولے اللہ تعالیٰ۔ قلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہیں تم جو ایمان لاتے ہیں۔ ہزاروں کو پہنچا، کیا ہزاروں نے اٹینڈ کیا؟ نہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ اسوہ ہمیشہ چلتے آ رہا ہے کہ قوم کے لوگ کون سی یہ کہتے تھے کہ دیکھو میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا ہوں، فری میں دے رہا ہوں نا، فری میں دے رہا ہوں تو تم کیوں نہیں لیتے؟ یا قوم، یا میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس چیز کے اوپر، ان اجری الا علی الذی فطرنی، سبحان اللہ، میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو ہم جب اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے تو ہم کیا سوچیں گی؟ وہ انہوں نہیں سن رہی، سنتے کی نہیں سنتے کی، پتا نہیں وہ مانیں گی کہ نہیں مانیں گی میری بات، وہ اس کا ٹینشن لینے کی نہیں ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس بات کا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، بس پہنچا دینا، کانفیڈنس سے پہنچا دیجئے بس۔ اب اس سے ریوارڈ کیا ملے گا؟ وہ سنے گی کہ نہیں سنے گی، وہ بات آپ کی مانے گی کہ نہیں مانے گی، وہ کچھ بھی ریوارڈ، حتیٰ کہ ریوارڈز میں پیسہ نہیں، شہرت، عزت، وہ دولت، یہ نہیں، بلکہ وہ مان جائے اور اس بات پر عمل کر لے، یہ بھی آپ کا رزلٹ نہیں ہے، یہ بھی آپ کا کیا کہنا چاہیے کہ مطلب لازمی نہیں ہے، لازم نہیں کہ بولے کہ ارے ان کو بولیں گے تو سنیں گے ہی نہیں، وہ ہمیں کیا، وہ آپ ان کو بتائیں، وہ نہیں سنیں گے، ہمیں پتا ہے۔ نہیں، آپ کا کام ہے بول دیں، آپ اپنا کام کر لیں، اس کے بعد کا نہیں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے جو کام کیے، اجر کس کے ذمہ ڈال دیا؟ رب العزت کے، اللہ رب العزت کے، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے اجر دے گا اس کا۔ تو میری بہنوں، ہمارے دین کا کام کرنے کا مقصد کیا ہو؟ مقصد یہ ہو رضا الہی، اللہ کی رضا۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ہود نے یہ کہا کہ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی عقل دوڑا، تھوڑا سوچو کیا کر رہے ہو؟ بغیر اجرت کے، بغیر لالچ کے، کوئی بغیر یعنی فائدہ خود کو اٹھائے، وہ تم کو ٹائم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ جیسا کہ یہاں پر انداز بھی بتا رہے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، یعنی ایک محبت کے ساتھ سمجھاتے تھے پیغمبر۔ ایسے نہیں کہا کہ اے کافر ہو، اے مشرک ہو، اے گندے لوگ ہو، سدھر جاؤ، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ کیسے پیار سے مخاطب کیا، اے میری قوم، اے میری قوم، یعنی ایک یہاں پر یہ تبلیغ کا انداز بھی بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی کو بات بتلانا ہے، آپ کو کسی کو بات بتلانا ہے۔ اب ہم کو علم ہو گیا اس چیز کا کہ سبحان اللہ، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، مجھے پتا ہو گیا، آپ کیا کریں دوسروں کو کہہ دے ہوئے؟
اے جاہل ایسے نہیں کرتے. خلاص ہو گیا کام. یعنی آپ نے اسوہ رسولوں کو نہیں اپنایا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں اپنایا. اللہ حکم دیتا ہے کہ پیار سے سمجھاؤ اسے. یا قومی, دیکھیے قوم کو کیسے کیسے مخاطب کیا پیغمبروں نے, یا قومی, اے میری قوم, میرے لوگوں. آپ کسی کو سمجھا رہے میری پیاری بہن, میری پیاری بیٹی, میری پیاری اماں, ایسے نہیں کرتے, یہ ایسا نہیں ایسا ہے. پیار سے سمجھائیں, اخلاق سے سمجھائیں. ایسے نہیں کہ مطلب تانے مار کے سمجھا رہی ہیں, بولے کہ جاہل تجھے تو کچھ نہیں آتا, یہ ایسا نہیں ایسا ہے. نہیں, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کیسے سمجھائیں قوم کو, کیسے سمجھا, بار بار دیکھیں یا قومی, یا قومی کتنی مرتبہ آیا, ہر آیت میں آ رہا ہے. 50ویں آیت پڑھی ہم نے سورہ ہود کی, اس میں بھی آیا یا قومی. 51ویں آیت پڑھی, اس میں بھی آیا یا قومی. 52 آیت نمبر پڑھ رہے, اس میں بھی آ رہا ہے یا قومی. یعنی ہر مرتبہ جب بھی اپنے قوم سے خطاب کرتے بڑے پیار سے سمجھاتے, یا قومی, یا قومی. بولے کہ افلا تاخرون, پھر یہ بھی بول رہے ہیں, ہاں یہ بھی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ مطلب صرف میٹھا ہی بول رہے ہیں, یہ بھی بول رہے ہیں. یعنی حقیقت, کڑوا سچ جسے کہتے ہیں نا, وہ بھی سنا. افلا تاخرون, عقل سے کام نہیں لیتے کیا, یہ بھی پوچھ رہے ہیں. یعنی ایسے نہیں کہ بس میٹھے میٹھے ہی بول رہے ہیں کچھ بھی, مطلب ان کو ڈراوا نہیں ڈرایا جا رہا ہے, یا پھر ان کو کیا کہتے ہیں کہ حقیقت کھول کے رکھی نہیں جا رہی, بس میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہٹ جا رہے ہیں, ویسا بھی نہیں ہے. بلکہ یہ بھی حقیقت سے بھی آشکار انہیں کیا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تم عقل والے ہو, کام کیوں نہیں لے رہے عقل سے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی پوچھا جا رہا ہے, عقل ہے نا تمہارے پاس, استعمال کرو. پیار سے سمجھایا جا رہا ہے, لیکن حقیقت کڑوی سچ جو ہے وہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ تم عقل سے کام لو. جو عقل اللہ نے تمہیں دی نا, اس کو استعمال کرو. دیکھو میں تم کو جو درس و نصیحت کر رہا ہوں, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں, اجرت نہیں مانگ رہا ہوں تم سے کہ چلو میں تم کو یہ دے رہا ہوں تو تم اس کے بدلے مجھے فلاں دو, دنیا دو, دولت دو, فلاں دو, فلاں دو. یہ میں نہیں مانگ رہا ہوں تم سے فائدہ, دنیا کا فائدہ میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں. میرا اجر, مجھے جو فائدہ اٹھانا ہے, جو مجھے فائدہ ملے گا, وہ کس کے ذمہ ہے, میرے رب کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا. تم سے نہیں مانگ رہا. تو بات کو سوچو تھوڑا کہ مطلب ارے کیوں آ کے یہ بول رہا ہے, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو شاید میرا خیر خواہ ہے یہ, اسی لیے تو مجھ سے سمجھا رہا ہے. یہ بات سمجھو, تم عقل سے کام لو. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ, اے میری قوم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. ربکم, اپنے رب, تمہارے رب سے, جو تمہارا پالن ہار ہے, جو تمہارا رب ہے, تمہارا پالن ہار ہے, اس رب سے تم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. ثم توبوا الیہ, پھر تم پلٹو اس کی طرف, توبہ کرو اس کی طرف, پلٹو. توبہ کرو مطلب توبوا الیہ, اس کی طرف پلٹو. اب وہ پلٹیں گے تم اس کی طرف تو کیا فائدہ, پوچھیں گے نا لوگ, کیا فائدہ ہے. انسانی نہیں, جنات بھی پوچھتے ہیں, جنات بھی پوچھتے ہیں, انسانی نہیں بلکہ جنات بھی پوچھتے ہیں. ایک جن نے مجھ سے سوال کیا تھا, جب میں نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے, تو وہ جن نے کہا مجھ سے کہ کیا فائدہ ہے میرا. سبحان اللہ, اس کی بات یاد آ گئی مجھے. یعنی انسان جب کوئی بات کرتا ہے نا, تو آگے والا دیکھتا فائدہ کیا ہے اس میں, تو اس نے اس سے پوچھ لیا کہ فائدہ کیا ہے. تو میں نے کہا فائدہ تیرے لیے جنت ہے, اللہ کی رضا, اللہ راضی ہو جائے گا تجھ سے. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے اندر, انسانی نہیں بلکہ جنات کے اندر بھی یہ بات رکھی کہ وہ دیکھا فائدہ کیا ہے میرا اس میں. تو اب ہم تو انسان ہیں, سبحان اللہ, ہم تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کیا ہے, فائدہ کیا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا کر کہا کہ ثم توبوا الیہ, تم اللہ سے استغفار کرو, اس کی طرف پلٹو. یا قوم استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف پلٹو, توبہ کرو. تو وہ کیا کرے گا تمہارے لیے, فائدہ کیا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, کیا ہوگا. یرسل السماء,
आसमान तुम पर पानी बरसाएगा, अलैकुम मिदरारा, कैसा पानी, सुभान अल्लाह, बरसने वाले ऐसे बादल तुम पर भेजेगा और तुम्हारी ताकत पर और ताकत और कुव्वत बढ़ा देगा। यानी जब पानी तुम पर बरसेगा तो तुम्हारी माली, माशी, जिस्मानी सब ताकत बढ़ जाएगी, है ना। जब अच्छी खेती होगी तो क्या होगा, फायदा होगा, तो माली ताकत बढ़ेगी। अच्छा खाएंगे पिएंगे तो जिस्मानी कुव्वत बढ़ेगी। तो बोले कि हूद अलैहिस्सलाम तलखीन करके बोले, यानी समझा के बोले कि तौबा इस्तगफार करो। ये जो गुनाह कर रहे थे ना, अल्लाह के अलावा इनको उनको उनको पुकार रहे हैं, किसको भी मत पुकारो, अल्लाह पर भरोसा रखो, तौबा इस्तगफार करो, जितने गुनाह पीछे हो गए हो गए, अब तुम इस्तगफार कर लो। अपनी कौम को इस्तगफार के फायदे बतला रहे हैं। क्या है फायदा? कि फायदा ये है इस्तगफार करने का कि तुमको आसमान से बारिश बरसेगी। अल्लाह से डरेंगे, उसका तकवा इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तुमको रोजी में बरकत देगा। अक्सर लोग पूछते ना, क्या वजीफे पढ़िए, वजीफों के पीछे क्या पढ़ते समझ में नहीं आया मुझे, वजीफे पढ़ना वजीफे पढ़ना। तो ये जो है ना, ये मतलब शोबेबाजियां हैं, ये दीन में जो जिहालत की वजह से जो शोबेबाजियां करते हैं ना, वो शोबेबाजियां खुद भी करते हैं, लोगों को भी गुमराह करते बैठते हैं। ये इतने मर्तबा पढ़ लो, वो इतने मर्तबा पढ़ लो, ये नहीं, कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ, बातें समझ आएगी, जिंदगी में खुद ब खुद बरकत आएंगी उसके मुताबिक अमल करेंगे तो। तौबा इस्तगफार करेंगे कसरत से तो बरकत आएंगे। बोले कि दुकान में नुकसान हो रहा है, मकान में मनहूसी हो रही, फला हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये इतने मर्तबा विर्द कर लो। अब एक बैठी है बेचारी मुसल्ला बिछा के, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ो, ये इतने मर्तबा पढ़ो, बोलते हैं वो पढ़ते बैठी पढ़ते बैठी पढ़ते बैठी। वो मतलब लॉजिक ही समझ नहीं, कहाँ से कौन से रसूल ने, कौन से पैगंबर ने कौन सी कुरान में आपको ये बात नजर आ गई, ये कौन सी हदीस में आपने ये बात पढ़ ली कि ये इतने मर्तबा पढ़े तो ऐसा हो जाएगा। ये ऐसे नहीं है, नऊजुबिल्ला दीन। ये शोबतेबाजियां हैं जो लोग रचा बसा बैठेंगे, ये इतने मर्तबा पढ़े तो ऐसा होगा, इतने मर्तबा पढ़े तो ऐसा होगा। उस चीज के ऊपर ध्यान ना दे, सीधा कुरान और सुन्नत की तरफ आए, कुरान और सुन्नत की तरफ आए। अल्लाह ताला ने जो बतलाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बतलाया, वही कामयाबी का रास्ता है, वही, उसी से फयूज बरकत हैं, उसी से रोजियों में बरकत हैं, उसी से आपके जिंदगियों में बरकत आएगी, आपके घरों में बरकत आएगी, आपके औलाद में बरकत आएगी, आपके माल में बरकत आएगी। किससे? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बतलाते। क्या बतला रहे हैं यहाँ पर, क्या मिला हमें पॉइंट? हूद अलैहिस्सलाम के कौम को हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम तौबा इस्तगफार करो, तुमको अल्लाह ताला खूब आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारी खैत साली दूर होगी, तुमको अनाज मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगियों में बरकत आएंगे। वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, मजीद होगी, ज्यादा होगी तुम्हारी कुव्वत, और कुव्वत के ऊपर कुव्वत और ज्यादा होगी। वला ततवल्लौ मुजरिमीन, बोले तुम मुजरिम बन के रूगर्दानी मत करो, मत फिरो अल्लाह से, जुर्म करते मत फिरो, पलट जाओ मत। वला ततवल्लौ, तुम पलटो मत मुजरिम बन के। बोले खुशखबरियां भी सुना रहे हैं, लाड़ से समझा भी रहे हैं, या कौमी कहकर, फिर ये भी कह रहे हैं कि अकल से काम लो, अकल नहीं, अकल अकल नहीं है क्या तुमको, अकल है ना, अकल से काम लो, ये भी कह रहे हैं, हकीकत भी बतला रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि तुम तौबा इस्तगफार करो। अब खाली तौबा इस्तगफार करो बोलकर नहीं छोड़ दिए, बल्कि उसके फवायद भी बतला रहे हैं। तौबा इस्तगफार का फायदा ये बतला रहे हैं कि तौबा इस्तगफार करेंगे, यानी तौबा मतलब पलटना, तौबा मतलब वो नहीं गाल पीटना तौबा 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 करके, वो नहीं, तौबा मतलब पलटना अल्लाह की तरफ, गुनाहों को छोड़ देना, सारे जराइम को छोड़ देना, अल्लाह की तरफ पलटना, इस्तगफार करना, यानी मगफिरत तलब करना। तो मगफिरत तलब करेंगे, अल्लाह की तरफ पलटेंगे तो अल्लाह क्या करेगा, तुमको रोजियां देगा, आसमान से पानी बरसेगा और तुम्हारी खुवत पे और खुवत बढ़ाएगा, यानी हर किस्म की ताकत खुवत, तुम्हारी ताकत पर और ताकत और खुवत बढ़ा देगा। और तुम मुजरिम मत बनो, अल्लाह की तरफ पलट आओ। वला तवल्लौ, और पलटो, अल्लाह अल्लाह के पास से मत पलटो, बल्कि अल्लाह की तरफ पलट आओ। मुजरिम बन के अल्लाह अल्लाह से मत फिर जाओ, बल्कि अल्लाह की तरफ पलट आओ, ये कहा। फिर इन्होंने कहा कि ए हूद, अब क्या बोले वो, क़ाल या हूदू, अब कौम बोल रही, क्या बोल रही है,
قال انہوں نے کہا یا ہود اے ہود ما جئتنا ببینہ تو نے تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں لائی وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک کیا بولے کہ تو کوئی دلیل ہی نہیں آیا اب صرف تیرے بتانے سے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے تیرے خالی قول سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے وما نحن لک بمؤمنین صاف بول دیے اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے یا نہ تیری بات مانیں گے نہ تجھ پر ایمان لائیں گے دلیل کیا ہے تو دلیل ہی نہیں لایا کچھ نعوذ باللہ اب بہانے ہیں یہ اب یہ بہانے ہیں ان کو چلنا نہیں ہے دین پر ان کو چلنا نہیں ہے دین پر تو یہ بہانے بنائیں گے اور کہیں گے کہ تم دلیل کیوں نہیں لائے تم فلاں کیوں نہیں کرے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تم دلیل نہیں لائے ہمارے پاس کچھ بھی ہم بات نہیں مانیں گے حتیٰ کہ یہ ہر زمانے میں بولے دیکھیے دیوانے ہیں لوگ آج تک بھی قیامت تک بھی بولیں گے لوگ جو دین پر چلیں گے جو دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے بولے یہ دیوانے باتیں دیوانے بنے پھرتے بس اللہ اللہ ان کو تو اور کچھ ہے ہی نہیں یہ دیوانے ہو گئے یہ آج تک بھی بولتے ہود علیہ السلام کی قوم تو بہت پہلے آئی تھی نا تو وہ قوم نے بھی کہا تھا ہود علیہ السلام کو ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء کیا بولنے لگے بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا بولے نعوذ باللہ بعد آلہتنا ہمارے معبودوں میں سے بعض معبود نے وہ مطلب وہ معبود کا شراپ لگ گیا تجھے فلاں ہو گیا تو دیوانہ ہو گیا بولے بسوئن کوئی برائی ہمارے معبودوں کی طرف سے پہنچی تجھے قال انی اشہد اللہ واشہدوا تو یہ سن کے کیا بولے اب بولے کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں اب یہ تو بول رہے ہیں کہ تمہارے معبود کی وجہ سے تم کو ہمارے معبودوں کی وجہ ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود تم کو جو ہے نا اس کا آصف تم کو لگ گیا اس کی بددعا اس کا شراب تم کو لگ گیا اور تم بولے کہ دیوانے ہو گئے بولے نعوذ باللہ کس کو کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام کو پیغمبر کو کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ نبی آئے دلائل کے ساتھ ہی آئے دلائل مطلب یہ کہ قرآن کے اللہ کی بات بتا رہے ہیں اس میں تو بھرپور دلیل یہ ہے کہ وہ تم کو رب کی تمہاری پہچان کرا رہا ہے وہ نبی و رسول پھر بھی انجان بن کے بنے گے نہیں دلیل نہیں ہے دلیل کیا دلیل چاہیے اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب ایک الہ ہے جو کہ آسمان و زمین کا بنانے والا وہی ہے اس پر غور کرو آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرو کہ تمہارے پتھر کی جو بدھ بنا بیٹھے تم لوگوں نے اس کی فلاں کی عبادت کر رہے ہو فلاں کی کر رہے ہو کوئی درخت کی کر رہا ہے کوئی اس کی کر تو بولے کہ یہ درختوں میں اتنی قوت ہے کہ آسمان بنا دے یہ پتھروں میں اتنی قوت ہے کہ وہ آسمانوں کو زمینوں کو بنا دے ساری کائنات کو سجا دے عقل نہیں ہے اتنی مطلب سوچ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی بدعقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ دلائل کہاں ہیں ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم کو بولے کہ ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود کا بولے شراب لگ گیا تمہیں مطلب اس بسوئن کوئی برائی پہنچی تمہیں اب یہ باتیں سن کر ہود علیہ السلام کہنے لگے قالا کہا انی اشہد اللہ کیا بولے ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں واشہدوا انی واشہدوا اور میں تمہیں بھی گواہ بنا رہا ہوں اس چیز کا کہ میں انی کہ بے شک میں بریء مما تشرکون اعلان برات کر دیا بولے بیزار ہوں میں تمہاری یہ باتوں سے تمہارے معبودوں سے مجھے عبادت نہیں کرنی ان کی میں اس چیز پر تم مانو یا نہ مانو مگر میں اس چیز پر نہ صرف اللہ کو گواہ بناتا ہوں بلکہ تم کو بھی گواہ بنا رہا ہوں یعنی دیکھو میرا اللہ تو گواہ ہے ہی ہے اس بات پر کہ میں شرک نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو اور میں تم کو بھی گواہ بنا رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو کہ میں شرک نہیں کر رہا من دونہ اللہ کے علاوہ کسی کی میں عبادت نہیں کرتا تو اللہ کے سوا ان سب چیزوں سے بیزار ہوں فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون بلکہ ٹھیک ہے میں تو کس کی بھی عبادت نہیں کر رہا نا اب تم بول رہے تمہارے معبود اسٹرانگ ہے نا چلو تمہارے معبود تم سب مل کے میرے حق میں کیا کرتے کر لو بولے ثم لا تنظرون مہلت بھی مت دو مجھے فکیدونی جمیعا پورے مل کے چال چلو میرے خلاف کیا کر لیتے کر لو مجھے
بولے چیلنج دے رہے ہیں. اب دیکھیے پہلے پیار سے بات ہوئی، پھر سمجھایا گیا، حقیقتوں کو بتلایا گیا، پھر فائدے بتلائے گئے دین پر چلنے کے. دیکھیے پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ تبلیغ کرنے کا انداز بتایا جا رہا. تو ہوئی نا دعویٰ ٹریننگ. کہتے ہیں دعویٰ ٹریننگ چاہیے، لیجئے دعویٰ ٹریننگ. یہی ہے دعویٰ ٹریننگ. کیسا پیارے انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حود علیہ السلام نے بڑے پیار سے سمجھایا یا قومی کہہ کر. پھر ایک حقیقت بھی بتلائی کہ افلا تاخرون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. پھر یہ بھی بتلایا، انہوں آئیڈیا دیا کہ کیا کرنا چاہیے. ابھی اب لوگ پریشان ہو کے بولیں گے کیا کرنا، اب ہو گیا نا گناہ، اب کیا کرنا. بولے استغفروا ربکم، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، وتوبو ثم توبوا الیہ، پلٹو اس کی طرف. گناہ ہو گئے تو کرنا کیا ہے، سکھلایا جا رہا ہے کہ انہیں بتلاؤ گناہ ہو گئے ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. پھر اس کے فائدے بھی بتا رہے ہیں تم کو. اللہ تعالیٰ خوب آسمان سے تمہارے لیے پانی برسائے گا، تم کو قوت پر قوت، طاقت پر طاقت دے گا. مت پلٹو اللہ کے راستے سے، مجرم بن کر مت پھرو. سمجھایا گیا. اب پلٹا کے وہ لوگ بول رہے ہیں نہیں سنتے تمہاری بات، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں. زبردستی بحثیں ہیں ابھی. بولے ٹھیک ہے تم بحث کرتے ہو، تم میری بات نہیں مانتے، تو پھر کیا انداز بتلایا جا رہا ہے، کیا دعویٰ ٹریننگ دی جا رہی ہے یہاں پر. یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان کو بول دو کہ میں تو بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. میں نہیں کرنے والا تمہاری یہ بےہودہ کام، یہ جو تم کر رہے ہو وہ میں نہیں کرنے والا. اور تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ مطلب تانے مار رہے تھے نا وہ لوگ ہمارے کیا بولتے معبودوں کی، کوئی ایک معبود کی جو ہے نا تم کو بد دعا لگ گئی، بولے ہمارے معبودوں میں سے کسی کی برائی تم کو پہنچ گئی، یعنی اس کا شراب، اس کی بد دعا، اس کی کچھ بھی. تو بولے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا تمہارے معبود میرا کچھ بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارے معبود. یعنی جو معبودان باطلہ تم نے گڑ رکھے نا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم سب مل کر کیا بول رہے ہیں یہاں پر، فکیدونی جمیعاً، چلو چال چلو میرے خلاف کیا چل سکتے جمیعاً، پورے کے پورے تمہارے معبود سب مل کے کیا بگاڑتے بگاڑ لو. ثم لا تنظرون. یہ بھی بولے کہ مہلت بھی مت دو مجھے، اب بھی کر کے بتاؤ کیا کر سکتے ہو. کیونکہ یہ اتنا اسٹرانگ ایمان تھا. اب دیکھیے میری بہنوں، ہم کیا کرتے ہیں، ڈر جاتے، ارے انہوں ایسا بولتے نہیں، انہوں ایسا بولتے رہے ہم کو ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. صحیح بھی ہو جاتا ہوں گا، نعوذ باللہ. اب یہاں پر کیا ہے، ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے، عقیدے میں کمی ہے، اسی لیے بات کہہ رہے ہیں. اگر ایمان اسٹرانگ ہوتا تو بندہ کیا کرتا ہے، اسٹرانگ ایمان والا بندہ. یہاں پر ہمیں دلیل دی جا رہی ہے، حود علیہ السلام نے کیا کہا، انی توکلت علی اللہ، بے شک میرا تو بھروسہ کس پر ہے، اللہ پر ہے. سبحان اللہ. ربی و ربکم، جو صرف میرا ہی نہیں تمہارا بھی رب وہی ہے، بھولو مت. انی توکلت علی اللہ، یہ ایک بندے مومن کا ایمان ہوتا ہے. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کر یہ توکل، یہ بھروسہ کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، سارا معاشرہ، ساری قوم، وہ قوم، ان کے معبود، ان کے سردار سب ہے، بولے کہ پورے مل کے کیا کر لے سکتے میرا کر لو، مہلت بھی مت دو، کیا کرتے کر لو، میرا بھروسہ میرے رب پر ہے. تو یہ جو توکل تھا، یہ جو بھروسہ تھا، اس کا سٹینڈرڈ ہی کچھ اور تھا. تو یہ والا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ دیکھو میرے پیغمبروں نے ایسے مجھ پر بھروسہ کیا تو پھر انہوں نے ویسے ہی پایا اللہ کو. جیسے حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جیسے توکل کرتا نا اللہ پر، اسے ویسے ہی پاتا ہے. تو جتنا زیادہ ہمیں بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ، کیا پیاری بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انی توکلت علی اللہ. انہوں نے کہا، حود علیہ السلام نے کہا، بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں کس پر، صرف ایک اللہ پر، صرف اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، جو کہ ربی، میرا بھی رب ہے، وربکم وربکم، اور تمہارا بھی وہ رب ہے. یعنی میرا بھروسہ جس پر ہے وہ کون ہے، میرا رب ہے. جتنے بھی زمین پر پھر ما من دابہ الا ہوا آخذ بناصیتھا. اللہ اکبر. یعنی زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے. اللہ اکبر. یعنی قسمت کا گرہ کس کے ہاتھ میں ہے،
قسمت کا گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ناسیتہا آخذ بناسیتہا، سب کی پریشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ تصرف ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میری آپ کی جانوں کا، میری آپ کے زندگیوں کا. ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آنا، کیا بیماری ہمیں آنا، کیا نہیں آنا ہے، کیا مصیبت میں ہمیں مبتلا ہونا ہے، کیا مصیبت میں مبتلا نہیں ہونا ہے، کیسی ہماری زندگی ہونا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ آنکھ ہماری دیکھنے کے قابل ہو، زبان ہماری چلنے کے قابل ہو، کان ہمارے سننے کے قابل ہو. یہ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس کو اولاد دینا ہے نہیں دینا ہے، اس کی شادیاں ہونی نہیں ہونی ہے، اس کا فلاں کا رشتہ کہاں ہونا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ تمام اختیارات کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو یہ لوگ بولتے تھے کہ ہمارے معبود ایسا کر دیے تم کو، ہمارے معبود ایسا ہو جاتے، وہ لوگ بہت تقرب ہے ان کا اللہ کے پاس. ارے کوئی بھی کس کا بھی کتنا بھی تقرب ہوگا اللہ کے پاس، لیکن وہ اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا نا، نعوذ باللہ. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ کے در پہ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرو، اس کے لیے اس کی طرف پلٹ آؤ، توبہ استغفار اسی سے کرو، جو مانگنا ہے اس سے مانگو، دینے والی ذات وہی ہے. تو حود علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو بھروسہ کیا اسی ذات پر، اسی رب پر جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی اللہ پر جو میرا اور رب تمہارا رب ہے. حتیٰ کہ وہ اتنا پاور والا ہے کہ ما من دابہ، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے، الا ہوا آخذ بناصیتہا، یعنی اس کی پریشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. یعنی مطلب یہ کہ تمام اختیارات مختار کل کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. ان ربی علی صراط مستقیم، اور یہ کہ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راستے پر ہے. یعنی میرا رب جو راستہ بتلا رہا ہے وہی صحیح راستہ ہے. یعنی جو توحید کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، یقیناً یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چل کر نجات اور کامیابی تم پا سکتے ہو. اب یہ تم صراط مستقیم سے ہٹو گے تو پکا تمہاری تباہی بربادی ہے. یہ صراط مستقیم پہ سے ہٹو گے تو پکا تمہاری تباہی و بربادی ہے. کیا کہہ دیا؟ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. یعنی جو راستہ تم کو بتلا رہا ہے وہ سیدھا راستہ بتلا رہا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پلٹے، سیدھا راستہ تمہیں بتایا جا رہا لیکن تمہیں چلنا نہیں ہے نا سیدھے راستے پہ، تو جاؤ مرو. بولے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پلٹے تم، فَخَذْ ابلغتکم، بولے کہ اگر تم پھر گئے، روح گردانی کر لیے، منہ موڑ لیے میرے سے، بات نہیں سنے میری، تو میرا کام پہنچا دینا ہے. اماں صاف سیدھا سمجھا. جیسے میں نے کہا نا ابھی تبلیغ کرنا ہے تو کیسی کرنی ہے آپ کو، تو کسی کو بات سمجھانی تو کیسی مثالیں دے دیں، ان کے فائدے بتلا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ دیکھو میرا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے اس میں، لاڑ پیار سے سمجھا دیں. لاسٹ میں کیا بولے؟ اگر تم پلٹے، اگر تم پلٹے تو میرا کام کیا ہے؟ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تمہیں وہ پیغام میں نے پہنچا دیا، تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے میرے رب نے بھیجا تھا تمہاری طرف. مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، یعنی رسولوں نے یہ کہا کہ مجھے جو پیغام دیا گیا میں نے تم تک پہنچا دیا. اب آپ بھی یہ بولیں کہ جو بات اللہ نے مجھے دی ہے میں نے آپ تک پہنچا دی، اللہ نے مجھے سمجھایا، میں سمجھی، قرآن پڑھی، ترجمہ پڑھی، تفسیر پڑھی، سمجھ میں آئی بات، یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. اب جو بحث کرتے نا، علم نہیں رہتا بحث کرتے، نعوذ باللہ، تو کوئی بحث و اس کی گنجائش نہیں. یہ قرآن میں یہ آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفہیم ہے، یہ بات سمجھا دی، ختم. میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بولے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا. اور وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. تم عبادت نہیں کرے، تم ایک اللہ کی نہیں مانے، ایک اللہ کی تم نے عبادت نہیں کی، شرک کرے، بدکاریاں کرے، جرم کرے، تو بولے تم سنو، تمہاری بہتری. نہیں سنیں گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا. یستخلف، یعنی اس کی تمہاری بات تم فنا ہو گیا اسی،
یعنی جرم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے لڑ کاٹ کے ایک دوسرے کو مرو گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری قوم آئے گی، اللہ بدل دے گا، تم کو ہٹا دے گا، دوسری قوم کو لائے گا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس کو تم روک نہیں سکتے، اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب کیسا ہے؟ میرا رب بولے کہ یقیناً میرا پروردگار، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی تم اس کو رب بنا بیٹھے، اس کو رب بنا بیٹھے، سب بودے ہیں، کھوکھلے، کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ ہر چیز پر حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز پر نگہبان وہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ لوگ کو پورا سمجھا دیے، ڈرا دیے، سب ہو گیا، اب سن رہے نہیں تھے، تو اب کیا ہو گیا؟ اللہ کا عذاب آیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا ہودن والذین آمنوا معه، نجینا ہم نے نجات دی، ہودن ہود کو، والذین آمنوا اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو، معه ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو، برحمت منا، سبحان اللہ، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا، کس کو؟ کس کو بچا لیا؟ ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو، وَنَجَّيْنَاهُمْ اور ہم نے ان سب کو نجات دے دی، کس کو؟ ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو نجات دے دی، کس سے؟ من عذاب غلیظ، عذاب غلیظ یعنی سخت ترین عذاب سے، سخت ترین عذاب سے، یعنی سخت ترین عذاب پہنچا اس قوم کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، برائیاں، جرم، اللہ کی نافرمانیاں، توبہ استغفار نہیں کرنا، یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ ساری قوم کو عذاب غلیظ کہتے ہیں، سخت ترین عذاب۔ تو سخت ترین عذاب سے کون بچے؟ جیسے اور ایک جگہ ہے نا، وہ سخت ترین عذاب کیا تھا؟ تیز آندھی چلی تھی، تیز خطرناک آندھی، طوفان، اور وہ پورے کے پورے تباہ ہو کر رہ گئے تھے۔ تو یہ آندھی طوفانوں کا آنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو بربادی ان کی قسمت میں لکھ دی تھی وہ برباد ہوئی، بچے کون؟ پیغمبر، جو رسول ان کے پاس بھیجے گئے تھے، ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے اہل ایمان، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا اور ان کو نجات دے دی عذاب غلیظ سے، یعنی سخت ترین عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ یہ قوم کا واقعہ بتا کر کہتے ہیں تل کا عاد، دیکھو یہ تھے عاد، یہ تھی قوم عاد، جہدوا بآیات ربہم، جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وعصوا رسلہ اور رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ اللہ 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 اکبر، اس کو ٹک کر لیجئے میری بہنوں، ان باتوں کو ٹک کر لیجئے۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ وَتِلْكَ عَادٍ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو یاد، انہوں نے کیا کیا کیا؟ جہدوا بآیات ربہم، رب کی آیات کا انکار کیا انہوں نے، یہ تھے آج جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، جہدوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، وعصوا رسولہ اور اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک ایک پوائنٹ پر غور کریے، اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے پر، رسول کی نافرمانی کرنے پر، اور فرما برداری کس کی کرے تھے وہ قوم عاد؟ واتبعوا امر کل جبار عنید اور ہر سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی، یعنی اللہ کے پیغمبروں کو تو جھٹلا دیا، لیکن کس کی بات سنے، کس کے راہ راست پر چلے، کس کی راہ پر چلے، راہ راست تو نہیں ہے وہ، بدراہی ہے وہ، تو وہ کون سی بری راہیں تھی جس پر یہ لوگ چلے؟ وہ قوم کے سرداروں کی، اور جبارین عنید، سرکش نافرمان، وہ حاکموں کی تابعداری کرے۔ بولے واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی، امرا کس کے حکم کی؟ کلی جبارین عنید، ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی انہوں نے تابعداری کی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ نے کیا کیا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے بھی کیا کیا؟ ان پر لعنت برسائی، ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔
یعنی لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اور ان کو خیر نہیں ملا. خیر کے طلبگاروں کو خیر ملتا ہے، تو اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر دے گا، خیر سے نوازے گا. نہیں اللہ سے خیر نہیں مانگیں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ لعنت برسائے گا ایسی لوگوں پر جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی سنتے ہیں جو سرکش اور نافرمان ہیں، ان کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے بھی کیا کیا؟ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برسے گی. الا ان عادن، خبردار، دیکھ لو کہ بے شک آج جو ہے نا، کفروا ربہم، اپنے رب سے انہوں نے کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، بھلے اللہ تعالیٰ کے ہود کی قوم عاد پر دوری ہو، یعنی لعنت زدہ کر کے انہیں دور کر دیا گیا، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا. بعدن کا لفظ ہوتا ہے مطلب لعنت ہو، بعد ہو یعنی دور ہو جائے، دور ہو جائے مطلب اللہ کی رحمت سے. اور کہاں گئے وہ لعنت اور ہلاکت ان کا سبب بنی. تو بولے الا، خبردار ہو جاؤ، بعدن لعاد قوم ہود، دوری ہو گئی ان پر، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے قوم عاد. لعاد، عاد پر دوری ہو، لعنت ہو بولے عاد پر، وہ قوم ہود تھی. اللہ اکبر. تو میری بہنوں، اللہ نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ قوم کا حال بتلایا، کیسے ان کی نافرمانیاں تھی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتلایا گیا کہ کیسے ہود علیہ السلام نے ان کے پیچھے محنت کی، ان کا جواب کیا تھا، پھر ہود علیہ السلام نے کیسے ان کو سمجھایا. تو سبحان اللہ، ان باتوں کو ہم سیکھیں، سمجھیں، اور اس پر غور و فکر کریں، اور جو درس نصیحت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو لینے والیاں بنائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.